خاندانی ناراضگی کہہ لیں یا بیماری کہہ لیں، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو آج تک ایڈریس نہیں کیا گیا، جس بیماری کو آج تک بیماری جانا نہیں گیا، مگر یہ بیماری نسل در نسل منتقل ہوتی جاتی ہے۔ جی ہاں، جس طرح کسی فیملی میں دیکھیں اگر شوگر ہے تو آگے سے بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ شوگر سے تھوڑا سا پرہیز کریں، کیونکہ آپ کے فادر کو یا آپ شوگر تھی تو آپ کی وراثت میں ملی ہے، تو بڑے حد تک چانسز ہیں کہ آپ میں بھی یہ منتقل ہو جائے گی، تو آپ شوگر سے پرہیز کریں۔ اگر کسی فیملی میں بلڈ پریشر کا ایشو ہے تو ان کو اس سے احتیاط کرنے کا کہا جاتا ہے، اور پھر بھی آپ دیکھیں جتنی بہت احتیاط کے باوجود کہیں نہ کہیں وہ بیماری کسی نہ کسی ایک فیملی ممبر کو شوگر ہو جاتی ہے۔ یا کہہ لیں کہ کسی فیملی میں بالوں کا گرنا ہے، گنج پن ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ فادر کا اگر مینس بال نہیں ہے یا گنج پن ہے تو آگے سے اولاد میں سے کسی کے بال نہیں ہوتے، گنج پن یا جلدی عمر میں ان کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک بیماری ہوتی ہے جو نسل در نسل چلتی رہتی ہے۔ اگر آپ اس کو کنٹرول کرنا چاہیں تو کنٹرول کر سکتے ہیں، مگر اس کے علاوہ ایک اور بیماری ہے جس کی میں آج بات کرنے جا رہا ہوں، جس کے متعلق میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور افسوس کے ساتھ اس کو کوئی بیماری نہیں سمجھتا۔ وہ بیماری یہ ہے کہ رشتہ ختم کرنا، قطع تعلق، بھائی کا آپس میں نہ ملنا، بہن بھائی کا آپس میں نہ ملنا، خالہ سے نہ ملنا، پھپھو سے نہ ملنا، یہ ایک رسم یا بیماری کہتے ہیں جو خاندانوں میں چلتی آ رہی ہے۔ ابھی بیماری کیسے؟ آپ کہیں گے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ کیسی بیماری ہے؟ جی ہاں، یہ بیماری ہے۔ دیکھیں، اگر دو بھائی آپس میں نہیں ملتے، فار ایگزامپل وہ کسی بنا پر کسی وجہ سے وہ آپس میں مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں، مگر جب ان کی اولاد ہوتی ہے نا تو ان کی اولاد میں سے کہہ لیں کوئی بیٹوں میں سے کوئی ایسے ضرور ہوں گے، جب وہ جوان ہوں گے اور شادی کریں گے تو ان کے بچے آپس میں نہیں ملیں گے، یا وہ خود بھائی آپس میں نہیں ملیں گے، وہ کسی بات کو بیس بنا کر کہہ لیں، چاہے جائیداد کا معاملہ ہو یا کوئی اور شادی میں صحیح طرح پوچھا نہ گیا یا کوئی اور بات ہو، بس بہانہ بننا ہوگا تو اس بہانے کو بیس بنا کر وہ مرنا جینا ایک دوسرے کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں اور نوبت یہاں تک کیوں آتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں وراثت میں سے ملا ہے ان کو، کیونکہ ان کے ماں باپ تھے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے جینا مرنا ختم کر دیا تھا، یعنی انہوں نے اپنے کسی خاندان میں کسی بھائی کے ساتھ، جیسا میں نے بتایا، وہاں پہ مرنا جینا ختم کر دیا تھا، مگر یہ جانے بغیر کہ جب انہوں نے شروعات کی تو بیچ انہوں نے بو دیا، اور آگے سے پھر ان کی اولاد کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ وہی ہوا کہ جب ان کی اولاد جوان ہوتی ہے، شادی کرتے ہیں، تو کسی نہ کسی بات کو بیس بنا کر آپس میں مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں۔ تو خدایا، یہ آپ کے خونی رشتے ہیں، کیوں؟ یہ آپ کو خوشی بھی دیتے ہیں، آپ کو غم بھی دیتے ہیں، آپ کو دکھ بھی دیتے ہیں، یہ آپ کے خون میں سرایت کرتے ہیں، اسی لیے ان کو خونی رشتے کہا گیا ہے۔ ان سے آپ قطع تعلق نہیں کر سکتے۔ جب اگر آپ نے قطع تعلق کی شروعات کی ہے تو آپ یہ یاد رکھیں، پھر آپ اس کا خمیازہ آپ کو نہیں، آپ کی اولاد کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ اگر آپ کی فار ایگزامپل 4-5 بیٹے ہیں تو ہو سکتا ہے جب وہ بڑے ہوں تو آپس میں ملنا جلنا یا ایک دوسرے سے جینا مرنا ختم کر دو، یہ ڈیفینیٹ ہوگا، کیونکہ یہ بیماری آگے سرایت کرتی ہے۔ تو دیکھیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ رشتہ داروں کی کوئی بھی رشتہ، بہن بھائی ہو، خالہ ہو، پھپھو، کچھ بھی ہو، ان کی باتوں کو، کڑوی باتوں کو برداشت کرنا بھی ثواب ہے، کیونکہ دیکھیں نا، اگر آپ ان کی کڑوی باتوں کو سن کر کہ میرے بھائی نے یا میری بہن نے یا میرے خالہ نے کوئی بھی یہ بات کہہ دی ہے، تو اگر آپ سے قطع تعلق کرتے ہیں تو آپ گناہ گار ہیں، اور اس کی معافی نہیں ہے، آپ کو کوئی بات کی معافی نہیں ہے، آپ گناہ گار ہیں۔ اب دیکھیں جنت میں الحمدللہ سب مسلمانوں نے جنت میں جانا، تو جنت میں آپ کی سب سے پہلے جن سے ملاقات ہو وہ آپ کے بہن بھائی ہوں گے، وہ آپ کے رشتہ دار ہی ہوں گے جن سے آپ نے جینا مرنا ختم کر دیا ہے۔ تو خدایا اس بات کو سمجھیں، اگر آپ کسی سے قطع تعلق کرنے جا رہے ہیں تو وہ آپ بیچ لگانے جا رہے ہیں جو نسل در نسل چلتا رہے گا، پھر آپ کی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی دو ایسے ضرور نکلیں گے، ایک ایسا ضرور نکلے گا جو آپس میں قطع تعلق کر دے گا، اور پھر بیماری چلتی رہے گی۔ تو خدایا ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں، آپس میں محبت سے رہیں، باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے اور آپ کو آسانی پیدا کرنے کا شرف عطا کرے۔ السلام